أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ان آیات سے پہلے رکوع شروع ہوا تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ شرک اور کفر کا مقابلہ ایمان ہے۔ اور اعمال سیئہ کا مقابلہ اعمال حسنہ، اعمال صالحہ۔ یہ بات پہلے بتلائی تھی کہ شرک کی قباحت، برائی جہاں بیان کی جاتی ہے، قرآن پاک میں شرک کی طرح کفر کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہے کہ کافر اور مشرک دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کفر اور شرک میں معنی کے اعتبار سے فرق ہے بس۔ کفر کے معنی انکار کے ہیں اور شرک کے معنی ایسے اقرار کے ہیں جس میں شریک کا بھی ساتھ میں اقرار کیا۔ حقیقت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، حکم کے اعتبار سے جو حکم مشرک کا ہے وہ یہ حکم کافر کا ہے۔ تو شرک کی برائی اس سے پہلی آیات میں آ گئی کہ اس کی کبھی بخشش اور مغفرت نہیں ہو سکتی۔ شرک ایسا ہی کفر اللہ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے کہ حق تعالی شانہ نہ کسی کی سفارش پر اسی کی مغفرت فرمائیں گے، بلکہ کافر اور مشرک کی کوئی سفارش کرے گا ہی نہیں، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر و مشرک کو بغیر سزا کے چھوڑیں گے، اور نہ ہی سزا دینے کے بعد کبھی اس کی رہائی ہوگی۔ اس کے مقابلے میں ایمان کا بھاؤ، ایمان کی قیمت، توحید کی اللہ کے ہاں قیمت کیا ہے، اور توحید پر مرتب ہونے والے اعمال جن کو اعمال صالحہ یا اعمال حسنہ کہیں، شریعت اور سنت کی تابعداری، پاسداری اور اس کی پابندی، اس پر اللہ کے ہاں کیا اجر ہے، ان آیات میں اس کا ذکر ہے۔ والذین آمنوا، اور کافروں مشرکوں کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ ہاں وہ کریں گے۔ اچھا شروع سے ہی کروں؟ ہاں کہتے ہیں کہ شروع سے پچھلے سبق کا ترجمہ دوبارہ کیجیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں۔ یہ میں نے پہلے سبق میں بتلایا تھا کہ لا یغفر کا عام طور پہ ترجمہ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ بخشتا نہیں۔ اس کے چونکہ دو معنی ہیں، بخشتا نہیں، دوسرا ترجمہ ہے بخشے گا نہیں۔ یہاں وہی معنی مراد ہیں کہ دنیا میں تو اس کے ساتھ معاملہ ایسا ہے، اسے روزی روٹی مل رہی ہے، زندگی، کاروبار، گھر بار، اہل و عیال سب کچھ چل رہا ہے، لیکن آخرت میں جہاں اعمال کا بدلہ ملے گا تو مشرک کے پاس چونکہ کوئی عمل ہی نہیں، اگر اس کے پاس اعمال ہوں گے بھی تو کفر اور شرک کی وجہ سے اس کے اعمال ہباء منصورہ ہو جائیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، بلکہ ان کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں ان یشرک بہ،
اس جرم کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ جب یہ جرم قابل معافی نہیں ہے تو جو مجرم ہوگا وہ بھی قابل معافی نہیں ہوگا، مجرم کو نہیں بخشے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس سے کم دونہ کے دو معنی ہیں، اس کے علاوہ، نمبر 2 اس سے کم شرک کے علاوہ، کفر کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں حالت ایمان میں جو آدمی کرے، یا اس کا مطلب ہے شرک اور کفر سے کم درجے کے جو گناہ ہیں حالت ایمان میں جو کیے جائیں، ان کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے یغفر لمن یشاء، ان مجرموں میں سے جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور دوسری جگہ آیا ہے جسے چاہے گا سزا دے گا، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا۔ ومن یشرک باللہ، کیوں ہے یہ اتنا بڑا جرم، اس پہ اتنی بڑی سزا کیوں ہے؟ فرمایا جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، چاہے ذات میں چاہے صفات میں۔ اور میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ توحید کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو شرک کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، یہ بندے کو معلوم ہونا چاہیے توحید کی کتنی قسم، بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے 3 قسمیں بڑی ہیں، توحید کی 3 قسمیں بڑی ہیں۔ نمبر 1 توحید فی الذات، نمبر 2 توحید فی الالوہیت، توحید فی الذات کو توحید فی الربوبیت بھی کہتے ہیں، نمبر 2 توحید فی الالوہیت، نمبر 3 توحید فی الصفات۔ اللہ اس کائنات کا تنہا بنانے والا ہے اپنے ارادے سے، بغیر کسی غرض کے، اللہ کو کوئی غرض کوئی لالچ نہ بناتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑا، بنا دیا تو اس کی بادشاہت پہ تو بھی کوئی فرق نہیں پڑا، جب مٹا دے گا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اس کائنات کے بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید فی الالوہیت کا مطلب ہے چونکہ خالق مالک وہ ہے، لہٰذا عبادت کا حق بھی صرف اسی کے ساتھ خاص ہے، عبادت کی کوئی بھی شکل اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہرگز روا اور جائز نہیں، کوئی بھی شکل ہو جسے عبادت کہا جائے۔ عبادت جیسے اعمال میں ہوتی ہے، حرکات میں ہوتی ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، ایسے ہی عبادت کیفیات میں بھی ہوتی ہے، ادب اور احترام، عظمت جیسی اللہ کی ایسی کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر اللہ جیسی عظمت کو کسی کو دے گا تو پھر اللہ کے مقابلے میں دوسرے کے حکم کو ترجیح ملے گی، دوسروں کا حکم بھی مانے گا، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف دوستوں کا حکم ہے، تو دیکھو کس کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ اور تیسری توحید فی الصفات، کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں، جو اللہ کے نام ہیں، 99 نام تو ایک جگہ حدیث میں آئے، اس کے علاوہ بھی کچھ نام ہیں، وہ جو اسماء حسنی ہیں 99 نام، ان ناموں کے علاوہ بھی اللہ کے بہت سارے نام ہیں، جیسے الحنان ہے، المنان ہے، الدیان ہے، الستار ہے، الصادق ہے، الساتر ہے، القاہر ہے، بہت سارے نام ہیں۔ ذوالجلال والاکرام ایک نام آیا ہے، ذو الملک الذی لا یضام، ذو العزت التی لا ترام، اللہ کے نام ہیں، یہ نام صفات پر مبنی ہے۔ تو اللہ کی جو صفات ہیں، جیسے رحمان ہے رحمت کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے الرزاق، روزی دیتا ہے، المحیی والممیت، زندگی اور موت دیتا ہے، المعز والمذل، عزت اور ذلت ہے، النافع والضار، نفع اور نقصان کا مالک، المبدئ المعید، پیدا کرنے والا اور چیزوں کو اپنی اصلی شکل میں واپس لانے والا۔ تو جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان ناموں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے 2 معنی، ایک تو یہ نام کسی کے نہیں رکھ سکتے، یہ مطلب ہے، رحمان کسی کا نام نہیں رکھ، اور عبد الرحمن رکھیں گے، اللہ کسی کا نام نہیں رکھ سکتے، عبداللہ رکھیں گے، ایسے رحیم کسی کا نام نہیں رکھ سکتے، عبد الرحیم رکھیں گے، یہ مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صفات ہیں، ان کے جو معنی ہیں، یہ معنی اللہ ہی کے شان ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں، یہ مطلب۔ اس اعتبار سے شرک کی بھی قسم ہو جائے گی
کہ کوئی انسان اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا ہے، کوئی انسان اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرا رہا ہے، اور کوئی ذات و صفات میں شریک نہیں ٹھہرا، لیکن عبادت کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جن میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس نے شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ تو ساری اقسام شرک جو ہیں ان کا ایک ہی قانون اور فیصلہ ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ البتہ ان سے علاوہ جو ہیں ان کی بخشش اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے۔ بعض ایمان والوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور بعضوں کو سزا دے گا جو بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے ہوں گے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے شرک اور کفر کے بعد ایمان قبول کر لیا، توبہ کر لی شرک سے، یا گناہ کرنے کے بعد اس دنیا میں ہی توبہ کر لی، تو بس پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیں گے، پھر اس پر سزا نہیں ہوگی۔ حقوق کا معاملہ ایسا ہے اللہ اپنے حقوق معاف بھی کر دیں، بندوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات صاف کرائیں۔ جو آدمی شرک کا جرم کرے وہ بھی اللہ کے ساتھ فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جار پڑا ہے۔ ایسی گمراہی ہے کہ اب اس کا ہدایت کی طرف آنا مشکل ہے۔ اس لیے جو آدمی جتنا بڑا مشرک ہوتا ہے اتنا بڑا مجرم ہے وہ، اور اس کو ہدایت کے قریب لانا اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ان يدعون من دونه الا اناثا، یہ مکہ کے مشرکوں کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرک کی عقل ہوتی ہی نہیں، بیوقوف ہوتا ہے، وہ سوچتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، کہتا کچھ ہے۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ دیکھو مکہ کے مشرکوں کا حال، اس زمانے کا بھی یہ حال ہے، شکلیں بدلتی رہیں گی، مشرک کی عقل ایسی ہوتی ہے۔ ان یدعون، اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، ترجمہ اصل میں ان یدعون، نہیں پکارتے، من دونہ، اللہ کے سوا، الا اناثا، مگر عورتوں کو۔ آسان ترجمہ یوں ہے کہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، یعنی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق جن کو یہ پوج رہے ہیں وہ عورتیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ عورتیں۔ میں نے اس پہ پچھلی دفعہ بتلایا تھا آپ کو ایک مطلب کہ جیسے عورت کا عقیدہ ہوتا ہے نا، عورت کا ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ ٹکتی نہیں ہے کسی ایک چیز پہ، ابھی کچھ کہے گی ابھی کچھ کہے گی۔ اس لیے دانا کہتے ہیں عورتوں سے مشورہ لو، عورتوں سے، فیملی میں عورت ہے، بہن ہے، ماں ہے، تو ان سے مشورہ لینا چاہیے۔ ان سے مشورہ لیے بغیر آپ کام کرو گے تو نظام بگڑے گا گھر کا، کیونکہ ہمیں پوچھتے ہی نہیں۔ مشورہ لو لیکن ان کے مشورے پہ عمل نہیں کرنا۔ وہ تمہاری کیا رائے ہے وہ بتا دو، ٹھیک ہے تمہاری رائے، امیر میں ہو فیصلہ میں کروں۔ ان ناقصات العقل، عقل کے اعتبار سے ناقص۔ حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں عورتیں بھی تھیں، نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقل کی کمزوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھتی نہیں، مرد دو مل کر گواہ بنتے ہیں، عورت اگر 100 بھی ہو جائے تو گواہ نہیں بن سکتی۔ ایک مرد کے ساتھ ایک عورت ہو تو بھی گواہ نہیں بن سکتی، ایک عورت کی جگہ 2 عورتیں ہونی چاہیے، پھر ایک مرد ہو 2 عورتیں مل کر گواہ بنیں گی، تو 2 عورتیں کس کے برابر ہو گئیں؟ ایک مرد۔ دوسری بات ہے عورتیں کمزور بھی، خلقت کے اعتبار سے کمزور ہیں، اس وجہ سے شرعی احکام بھی ان پر آسان رکھے گئے کہ ان کے ساتھ کچھ آزار ایسے ہیں جن میں روزہ معاف، جن میں نمازیں معاف، تلاوت نہیں کر سکتی، طواف نہیں کر سکتی، ان سے ان کو آزاد رکھا گیا کہ ان تکلیف کے ایام میں کوئی عمل ایسا نہ کرے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے، ناپاکی کی وجہ سے نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھنا، اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہو گئیں تو ناپاکی کی وجہ سے شریعت نے منع کر دی ہے کہ تم نیک کام نہیں کر سکتے۔ اگر اتنی ہی بات ہوتی تو پھر جس انسان کو مسلسل پیشاب کے قطرے چلتے رہتے ہیں یا مسلسل کسی زخم سے خون بہتا رہتا ہے، اس کے لیے بھی نماز معاف ہونی چاہیے۔ اصل میں عورت ان آزار کے دنوں میں کمزور ہو جاتی ہے، اس کی کمزوری پر اللہ نے رحم کر کے عبادت کی بہت ساری ذمہ داریوں سے اس کو آزاد کر دیا۔ مردوں کو چاہیے کہ ان ایام میں عورتوں کا لحاظ کریں، گھر کے کاموں میں بھی ان کے ساتھ رعایت کریں۔ بہرحال یہ الگ ایک مضمون ہے، بیچ میں آ گئی ذہن میں بات۔ تو عورتیں یہ کہ وہ کسی ایک موقع پر ٹکتی نہیں ہیں، جو کسی نے کہہ دیا، درد ہو گیا کچھ تو شوہر کو درد کا بات بتائیں گی، اور پھر ہمسائے کسی نے کہہ دیا کہ تمہیں تو یہ معدے کی تکلیف، تو گھر میں آ کر کہیں گے معدے کی تکلیف ہے، مجھے فلاں نے بتلایا۔ دوسرے دن کسی نے بتلا دیا کہ فلاں عورت تھی نا، اس کو بھی یہی تکلیف تھی، بعد میں اللہ بچائے کینسر ہو گیا، تو اب گھر پر والے پر سوار ہو جائیں گے کہ اس پہ تو کینسر ہو جاتا ہے۔
جو کسی نے کہہ دیا، محلے کی کسی عورت نے جو کسی نے کہانی سنائی، بس وہی وہم۔ تو مشرک کا عقیدہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ منہ مارتا ہے، پھر دوسری جگہ مارتا ہے، پھر تیسری جگہ مارتا ہے، ٹکتا نہیں ہے کہیں، کیونکہ اس کو تو اپنی فوری حاجت روائی کے لیے کسی نہ کسی کو سامنے رکھ کر بھیک مانگنی ہے نا، تو فوری ہوتا نہیں، اس لیے وہ کسی ایک خدا پر مطمئن نہیں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ مکہ کے مشرک جن بتوں کو پوجتے تھے ان کی کوئی حد نہیں تھی، بے شمار بت تھے، لیکن ان بتوں میں سے 5 بت ان کے ہاں بڑے تھے، 5 بت بڑے تھے۔ ان میں سے ایک لات، منات، عزا، ہبل، یہ 4 بت۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ پوجتی تھی ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، وہ 5 کو پوجتے تھے۔ تو قریش مکہ جن 4 بڑے بتوں کو پوجتے تھے، لات، منات، ہبل اور عزا کو، ان کا اپنا عقیدہ نظریہ تھا کہ یہ عورتیں کیا مانتے تھے؟ عورتیں۔ وہ ایسے سمجھو کہ آج کل کے ہندو جن کو پوجتے ہیں ان میں سے کچھ کا نام انہوں نے رکھا ہے لکشمی، فلانی دیوی، یعنی اپنے نظریے کے مطابق پوجتے بھی ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ عورتیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو پاگلوں کا حال یہ ہے، پوجتے بھی ہیں تو کس کو؟ عورتوں کو۔ ادھر حالت یہ ہے کہ عورت کو عیب والا سمجھتے ہیں، اس لیے کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، بیٹی پیدا ہو گئی۔ 14ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسك على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر بیٹی کی کسی کو خبر مل جائے نا کہ تمہارے گھر میں کیا ہوئی ہے، بیٹی، بشر احدهم بالانثى، خبر مل جائے بیٹی، ظل وجهه مسودا، چہرہ ایک دم کالا پڑ جاتا ہے، وہ قدیم، اور جان نکلنے لگتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، بیٹی کو پیدا ہوئی۔ پھر جب سنتے ہیں کہ گھر میں بیٹی ہوئی ہے، یتوارا من القوم، لوگوں سے منہ چھپا کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہیں کوئی دیکھ نہ جائے، مبارکباد کے لیے نہ آ جائے، کیا کہیں گے بیٹی ہوئی۔ پھر سوچتے ہیں کہ کیا کریں، گھر میں بیٹی ہو گئی ہے، ذلت برداشت کریں یا اس کو ختم کر دیں۔ ذلت برداشت کرنے کا مطلب ہے چھوڑ دو، زندہ رہنے دو، کل جب بڑی ہوگی تو کسی کو دینی پڑے گی، تو کیا بنیں گے؟ سسر صاحب، کیا بنیں گے؟ سالے صاحب۔ یہ تو ذلت ہے، کیا کریں اب، یہ اسی ذلت پر رہوں یا قتل کر دوں، ہم یدسو فی التراب، مٹی میں دبائیں۔ اللہ پاک فرماتے دیکھو جن بچیوں کے پیدا ہونے پر اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں اور بچیوں کے پیدا ہونے کو ذلت کی چیز سمجھتے ہیں، ساء ما یحکمون، کتنے برے فیصلے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں للہ البنات، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ولہم ما یشتہون، اپنے لیے پسند کرتے ہیں لڑکے، اللہ کے لیے بیٹیاں۔ فرشتوں کو کہا کرتے تھے یہ بیٹیاں، وہ فرمائیں گے دیکھو پوچھتے بھی ہیں تو کس کو؟ انہیں کو جن کو اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق حقیر سمجھتے، ان کو خدا بھی بناتے۔ ان یدعون الا شیطان مریدا، بس مردود شیطان کی پکار میں لگے، وہ اسی کو پکارتے ہیں، اسی سے حاجت روائی مشکل جو وہ کہتا ہے۔ اور شیطان بھی کیسا؟ لعنہ اللہ، لعنت ہی اللہ جس پر لعنت ہوئی۔ اور وہ اتنا بدبخت ہے کہ اس نے خدا تعالیٰ سے مقابلہ کرتے ہوئے کہا لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، آپ نے مجھ کو مردود کر دیا، مجھ پر لعنت ڈال دی، میں بھی چپ کر کے بیٹھنے والا نہیں ہوں، تیرے بندوں میں سے میں حصہ لے کر رہوں گا۔ کیا لوں گا؟ حصہ، مفروضا، حصے کو کہتے ہیں طے شدہ حصہ، ایک ہوتا ہے حصہ، ایک ہوتا ہے طے شدہ۔ تیرے بندوں میں میرا حصہ اور طے ہے، میں کتنے فیصد لوں گا، تیری طرف کتنے فیصد آئیں گے، بڑا حصہ میں ہی لے جاؤں گا اپنے ساتھ۔ کیا کریں گے وہ تیرے، کیسے بنیں گے؟ عقیدے بگاڑوں گا، جو میں کہوں گا، جو چاہوں گا وہ کرواؤں گا ان سے، اپنی منمانیاں کرواؤں گا۔ وہ نام تو لیں گے تیرا، کام کریں گے میرا، بندے ہوں گے تیرے، بندگی کریں گے میری، حاکم مانیں گے تجھ کو، حکم پر چلیں گے میرے۔ کیسے کرے گا تو؟ کہنے لگا لَأُضِلَّنَّهُمْ، گمراہ کروں گا۔ کیسے گمراہ کروں گا؟ کہ گمراہی کو سجا سنوار کر سامنے رکھوں گا، اپنی گمراہی پر دلیلیں دیا کریں گے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، دنیا کی آرزوؤں میں مبتلا کر دوں گا، آخرت سے ان کو بالکل بے تعلق اور بے فکر کروں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، منمانی حکم دیا کروں گا، اپنی چاہت کے احکام نافذ کروں گا، ان کے دل میں باتیں ڈالوں گا،
شکلیں ان کے سامنے پیش کروں گا، ماحول کو ایسا بناؤں گا، ان کے ذہن میں یہ باتیں ڈالوں گا، ایسی ایسی حرکتیں کریں گے. لَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، مثال کے طور پر وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے. اس پر میں نے پچھلی دفعہ بات بھی بتائی تھی، جانوروں کے کان کاٹنے پر. ایک جانور ہے، گائے ہے، بیل ہے، اس کے کان کاٹ دو. کیا ہوتا ہے کان کاٹنے سے؟ اللہ تعالیٰ نے کام سیدھا کیا، ہم کاٹیں گے. جو اللہ نے بنایا ہے وہ شکل باقی نہیں رہنے دی. یہ مطلب ہے. یا یہ مطلب ہے کہ عقیدے کا بگاڑ اس طریقے کا ہوگا کہ حلال جانوروں کو اپنے لیے حرام کریں گے، آستانوں کے نام پر چھوڑ دیں گے، بتوں کے نام پر چھوڑیں گے اور کہیں گے یہ نشان لگا دیے، کان کاٹ دیے، اس کے ساتھ اب کوئی چھیڑ چھاڑ اب نہیں کر سکتے. چھیڑ چھاڑ ایسے چھوڑیں. ان کو یو پی کی اردو زبان میں کہتے ہیں سانڈ. یو پی والے، ہاں وہاں ان کا نام ہی یہی ہے. بڑے بڑے بیل ہوتے ہیں، ایسے چھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے بتوں کے نام پر. جیسے آج آستانوں کے نام پر جانور مقرر کیے جاتے ہیں، یہ فلاں درگاہ کا ہے، یہ فلاں درگاہ کا ہے. وَلَا أَمُرَنَّهُمْ، پھر کچھ احکامات ایسے نافذ کروں گا. ایک تو وہ حرکتیں کروائی، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل و صورت کو بگاڑ دیں گے. اللہ کی بنائی ہوئی شکل و صورت کو بگاڑیں گے. اور اس پر بھی میں نے پچھلی دفعہ بات کر دی تھی کہ کچھ اعمال ایسے ہیں اور کچھ اقوال ایسے ہیں، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے کہنے سے مسلمان کافر بنتا ہے، ایسے کچھ عمل ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان کافر بنتا ہے. اس لیے حدیث میں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس کی شکل و صورت اختیار کرے قیامت کے دن ان کے ساتھ. بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے مسلمانوں کی. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اتنا کچھ اس نے کیا ہے. اب یاد رکھو، جو بھی اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو بھی بناؤ تو شیطان کو بھی ساتھ بنا سکتے ہو. مطلب شیطان کو بناؤ گے تو اللہ تو تمہارا دوست رہا نہیں، پھر ایک ہی بنے گا ان میں سے. تو جو اللہ کو چھوڑ دے، شیطان سے دوستی کرے، فقط خسر خسران مبینہ، یہ کھلے گھاٹے اور نقصان میں. یعیدہم، یہ شیطان بلا وجہ کے وعدے کرتا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ڈراتا بھی ہے اور امیدیں بھی دلاتا ہے. دین کے کسی کام پر کہتا ہے اگر تم نے یہ کر دیا تو نقصان ہو جائے گا، اگر زکوٰۃ دے دی تو پیسہ کم ہو جائے گا، اگر نماز پڑھ لی تو آرام ضائع ہو جائے گا، دین کا کوئی کام کر لیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وَيُمَنِّيهِمْ، اور آرزو میں مبتلا کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے کہ اگر تم یہ حرام کام کرو گے تو یہ نفع ملے گا، یہ ناجائز کام کرو گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور یاد رکھو شیطان جو وعدے بھی کرتا ہے سوائے دھوکے اور فریب کے اس کا حاصل کچھ بھی نہیں. أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، یہ شیطان کو ماننے والے اور اس کی چاہتوں کو پورا کرنے والے، چاہے وہ شرک کی صورت میں ہو، کفر کی صورت میں ہو، اعمال کی صورت میں ہو، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، اور اس ٹھکانے سے بچ کر کہیں جگہ ان کو مل نہیں سکتی. اس کے مقابلے میں اہل ایمان کا ذکر آیا، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان والے ہیں، یقین والے ہیں، مسلمان ہیں، اور پھر اس ایمان کے مطابق اعمال بھی ہیں. یہ میں نے ایک دفعہ شاید آپ کو بتلایا تھا کہ جہاں جہاد کا ذکر آتا ہے اور جہاں ہجرت کا ذکر آتا ہے وہاں فی سبیل اللہ کا لفظ ساتھ ساتھ آتا ہے. اسی طرح جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے نا، وہاں عمل صالح کا ساتھ میں ذکر ہے کہ کون آدمی مومن ہے کون نہیں ہے. ایمان کا تعلق دل سے ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ عمل کرے گا. عمل اگر ایمان والوں جیسے ہیں تو پھر ہم کہیں گے یہ ایمان والے. عمل ایمان والوں جیسے نہیں ہیں تو پھر اللہ کے نبی کو تو وحی کے ذریعے سے پتہ چل سکتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون منافق ہے اور کون مخلص. اب تو ایسا پتہ نہیں چل سکتا. لہٰذا کسی کے دل میں ایمان چھپا ہوا ہے اور پکا مومن بھی ہے اندر سے عقیدے کے اعتبار سے، لیکن اعمال اس کے ایمان والوں جیسے نہیں ہیں، تو اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا. یہ شریعت اپنا فیصلہ صادر کرے گی. تو جو آدمی ایمان والا ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں، شریعت کے مطابق ہوں، ان کا ٹھکانہ سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو ہم داخل کریں گے ان قریب جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس سے معلوم ہوا خالدین خلود سے بنا، خلود کے معنی بھی ہمیشہ رہنے کے، ابداً کے مطلب یہ ہمیشہ ہمیشہ. مطلب یہ ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد کبھی وہاں سے نکلیں گے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ.
اس کے بعد کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے، بس جنت ہی ہمیشہ جنت میں رہے. ختم معاملہ، پھر کوئی نیا مسئلہ نہیں، عیش و آرام ہی. وعد اللہ فرماتے ہیں یہ میری خالی بات نہیں ہے، اعلان نہیں ہے، یہ میں نے وعدہ کر رکھا ہے. اور یاد رکھو وعدہ بھی کیسے، وعد اللہ حقا، مضبوط وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اگر اللہ وعدہ نہ کرتا، خالی بات کرتا تو بھی کون سا مسئلہ تھا، کیونکہ اللہ تو سب سے بڑا سچا ہے. اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں، اسے وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سچائیوں کا بادشاہ ہو کر پھر وعدہ بھی کر رہا ہے. یہ وعدہ کس چیز پر ہے؟ دونوں چیزوں پر. ایمان اور اعمال صالحہ پہ جنت ملے گی، اس پر بھی وعدہ ہے. کفر اور شرک پر جہنم ہمیشہ کی ملے گی، یہ بھی وعدہ ہے. دونوں سے جوڑا ہے اس کا، دونوں. اس لیے نہ جہنم میں جانے والا کافر اور مشرک کبھی نکل سکے گا، نہ جنت میں داخل ہونے والا کبھی وہاں سے نکالا جائے گا. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری امیدیں اور آرزوئیں، اور ایسے ہی اہل کتاب کی امیدیں اور آرزوئیں کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی حیثیت. امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا، آرزوؤں اور تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا. کام کرنے سے کام ہوتا، کام کرنے سے کام ہوتا ہے، بات کرنے سے بات ہوتی. مکہ کے مشرک کہتے تھے یہ بچا لیں گے، ہے ہی نہیں، حشر نشر جنت جہنم آخرت کچھ بھی نہیں ہے. اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیسی بات کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جائے گا، انا لمبعوثون، پھر دوبارہ اٹھیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں مانتے. وہ تو یہ کہتے تھے. اس لیے جو کرنا ہے، عالم دوبارہ نیست، دوبارہ کوئی کائنات، کوئی دنیا، کوئی جہان نہیں ہے. جو کچھ کرنا ہے مزے اڑاؤ یہیں. اور اہل کتاب کی تمنائیں اور آرزوئیں کیا تھی؟ وہ کہتے تھے جو کچھ کرنا ہے کر لو، سفارش کرنے والے انبیاء ہیں، کل سفارش ہو جائے گی، چلے جائیں گے. نحن ابناء اللہ و احباء، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کی اولادیں ہم، ہمارے ساتھ رعایت ہو. اللہ فرماتے کچھ نہیں، یہ بیکار کی امیدیں آرزو ہیں. ہمارے ہاں من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی برائی کی حرکت کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، برائی دو طرح کی ہے، ایک ہے کفر اور شرک، اور ایک ہے گناہ. یہاں کفر و شرک مراد ہے، اس لیے کہ یہ قانون بیان کیا، جو بھی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. یہاں مراد ہے کافر اور مشرک کی، جو بھی کفر اور شرک کی حالت میں مرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی. اور رہ گیا ایمان والا، جو بھی برائی کرے گا ہر ایمان والے کو سزا نہیں ملے گی، توبہ کرنے پر معاف ہو گیا. اور توبہ کے بغیر جو لوگ مر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعضوں کو معاف کر دیں گے اپنی قدرت دکھانے کے لیے. اور بعض لوگوں کو اس لیے معاف کیا جائے گا میدان حشر میں کہ وہ بڑے درجے کے مجرم ہوں گے، ایمان والے ہوں گے لیکن بڑے خطرناک قسم کے مجرم ہوں گے. کوئی ایک نیکی بھی ان کے پاس نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس، ان کے بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہوگی، لیکن اللہ ان کو معاف کر دے گا، صرف کافروں کو دکھانے کے لیے کہ تم دیکھو ایمان کی قیمت کیا ہے، تم سے زیادہ جرم کیے انہوں نے، لیکن ایمان ہے، ان کو بخش رہے ہیں. تو اس وقت وہ حسرت کریں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش رسول کی بات مان لی. تو ایمان کی قیمت اور کفر و شرک کی قباحت اور برائی بیان کرنے کے لیے ایسا. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اللہ کے علاوہ کافر اور مشرک قیامت کے دن نہ کوئی دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار. دوست اور مددگار کا کیا مطلب؟ مددگار ہوتا ہے جو چھڑا لیتا، سفارش کر کے، منت سماجت کر کے، وہ بھی نہیں ہوگا. دوست وہ ہوتا کہ جو جیل میں ساتھ ہو نا، دو دوست اکٹھے، تو دو دوست ساتھ ہوتے ہیں تو چلو سوچتے ہیں چلو کچھ نہیں، اب یہ دوست ہے ساتھ میں، اب خالی وقت کس کے ساتھ گزاریں گے؟ اس کے ساتھ. جو سختی ہے تو دونوں. وہاں کا حال یہ ہوگا کہ جہنم میں، جب جہنم میں جائیں گے تو ایک دوست دوسرے کو کہے گا تجھ پر لعنت، وہ اس کو کہے گا تجھ پر لعنت. اگر 9ویں پارے میں آ رہا ہے کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، 8ویں پارے میں آ رہا ہے، ایک جماعت دوسرے پر وہاں لعنت کرے گی، تم ہمارے دوست تھے. تو کیسے دوست؟ تم دوست نہیں تھے، تم نے ہمیں نہیں بہکا، تم پر خدا کی لعنت، ہم نے کیا بہکا، تم خود بہکے. وہ کہیں گے تم پر لعنت، تم ہی تو تھے ایسے. تو وہاں دوست دشمن بن جائے، لہٰذا دوستیاں بھی نہیں رہیں گی، کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا. تو کیسی حضرت ہوگی. ہاں، من یعمل من الصالحات، من یعمل من الصالحات، جو اچھے عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ کے ہاں عمل صالح پر دونوں کے لیے برابر کا اجر ہے.
دنیا کے معاملات میں تو عورت کا درجہ بعض معاملات میں کم ہے، دین کے اعتبار سے نہیں، یعنی دنیا کے معاملات میں یہ ہے کہ 2 عورتیں گواہی میں ایک کے برابر. دنیا کے معاملات میں یہ ہے کہ عورت کی نیکیاں مرد سے کم ہوتی ہیں. ایک مرد 50 سال زندہ رہا، ایک عورت 50 سال زندہ رہی، دونوں نیک صالح رہے، نمازیں کس کی کم ہوں گی؟ عورت کی لازماً کم ہوں گی، روزے اس کے کم ہوں گے، جو چھوٹے ہوں گے وہ قضا ہی ادا کیے ہوں گے. بہت ساری مرتبہ ایسی عورتیں ہوں گی جو حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے گئی، عذر پیش آیا، وہ نہیں کر پائیں طواف اتنا، بہت سارا قرآن پاک نہیں پڑھ پائیں، بہت سارے زمانہ ایسا گزر گیا. لیکن اس کے باوجود ایمان کا مقام مرتبہ ایسا ہے کہ ایمان کی حالت میں عورت ہو یا مرد ہو، چھوٹا عمل کرے یا بڑا کرے، شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِن، حالت ہو ایمان کی. فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ ضرور جنت میں داخل ہوں گے. اس سے معلوم ہوا مرد بھی جنت میں جائیں گے، عورتیں بھی جائیں گی. مردوں کو بھی ایمان اور اعمال کا فائدہ ہوگا، عورتوں کو بھی ایمان اور اعمال پر اجر ملے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے نا ہڈی، اس کے اندر ایک شگاف ہوتا ہے، کٹ، اس کو نقیر کہتے ہیں. اصل میں نقر کہتے ہیں سوراخ کرنے کو. کس کو کہتے ہیں؟ سوراخ کس چیز؟ یہ کٹ لگانے کو. کھجور کے اندر گٹھلی میں جو چھوٹا سا وہ ایک لکیر پڑی ہوئی ہے، جس کو ہم کہیں گے اپنی زبان میں بال برابر. بال برابر بھی ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی. کن پر؟ ایمان والوں پر. اس کا کیا مطلب ہے؟ کافروں پر ظلم و زیادتی ہوگی؟ ان پر بھی ظلم نہیں ہوگا. نہ ان پر ظلم ہوگا نہ ان پر ظلم ہوگا. ان پر جو ظلم ہوگا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا. البتہ یہ خطرہ تھا کہ ایمان والے اعمال کریں گے تو ان اعمال کا اجر ہی نہ ملے، کہ اتنی بڑی جنت کیا دینی ہے، دے دو اس کو چھوٹی سی جنت. اب اتنے بڑے جرم کیے ہیں، ایک سبحان اللہ ہی اس کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں، تو اس سبحان اللہ پر کیا دیں، چھوڑو اس کو. نہیں، فرمایا نہیں. ایک ہی سبحان اللہ کوئی لے کر آئے گا، الحمدللہ لے کر آئے گا، تو جو طے شدہ اس پر اجر ہے وہ اس کو مل کر رہے گا. تو نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس پر اجر ملے گا. مشرک چھوٹا ہو یا بڑا ہو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. صدق اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم برحمتك يا رحمن.